الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ بندی ہے اس حوالے سے ہے۔ ہم کچھ ٹاپک اس میں ڈسکس کریں گے جن کی میں آپ کو پہلے چھوٹی سی تفصیل بتا دوں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کس سطح پر چلی گئی ہے، ناکام مذاکرات اور جنگ بندی کے پس پردہ حقائق کیا ہیں، ان کا ہم جائزہ لیں گے۔ پاکستان کا کیا کردار ہے اس حوالے سے، اسی طرح اسرائیل کی حکمت عملی کیا ہے، انڈیا کیا چاہتا ہے، امارات کیا چاہتا ہے، اور خطے کی یا دنیا کی جو دوسری طاقتیں ہیں ان کے مفادات اس حوالے سے کیا ہے۔ آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس بات کو۔ ہم پہلا سوال یہ سامنے رکھیں گے کہ دوسرا مذاکراتی دور جو ہے وہ اب تک سٹارٹ کیوں نہیں ہوا۔ ناظرین، جو چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں، جو ہم نے اسٹڈی کی ہیں، اس میں سب سے پہلی بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے اعتماد کا فقدان۔ دونوں جانب سے ٹرسٹ ڈیفسٹ انتہا درجے کا چلا گیا ہے، اور اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ صرف امریکہ کا ہی قصور ہے۔ اس میں کچھ باتیں ایسی بھی ہوئی ہیں جس میں ایران کی جانب سے بھی جو پہلے باتیں ایک دوسرے کے ساتھ مان لی گئی تھی ان سے پہلے تو ہی برتی گئی ہے، لیکن مین حصہ اعتماد میں فقدان کا اگر ہم پرسنٹیج نکالیں تو وہ ایران کا ہارڈلی 25% نکلے گا، تو 75% جو ہے وہ امریکہ کا نکلے گا۔ پھر جو اور ریزن ہے اس میں جو ایک بہت بڑی ریزن جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ایران کا اپنی پراکسیز وغیرہ کو جو کنٹرول ہے اس حوالے سے اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے کہ تم اپنی پراکسیز کو جو ہے ایک سائڈ پہ کرو اور ان کو ہٹا کے ہمارے ساتھ بات کرو۔ دوسری جانب ایران یہ کہتا ہے کہ بھائی جو میرے پہ تم پابندیاں لگا رہے ہو، جو تم نے اپنا عربین سی کو سارا کارڈن آف کر دیا ہے، جو ناکہ بندی مری کرتی ہے، سب سے پہلے آپ اسے ختم کرو۔ اب دونوں اپنی اپنی باتوں پہ اڑے ہوئے ہیں، لیکن اس میں ایک جو ہمیں تھوڑی سی لچک نظر آئی وہ امریکہ کی طرف سے نظر آئی ہے۔ انہوں نے سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے اور یہ غیر معینہ مدت تک ہے۔ غیر معینہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی کے لیے ہے، غیر معینہ مدت کے لیے یہ ہے کہ یہ 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، یہ 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، یہ 3 ماہ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب پاسداران انقلاب جو ہے وہ مذاکرات کے ہمیں مخالف نظر آتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ بہت اسٹرکٹ ہیں، اور ان کے اسٹرکٹ ہونے کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں۔ وجوہات یہ ہیں کہ اعتماد کا فقدان، جیسے ہم نے پہلے بات کی، پہلے بھی مذاکرات ہو رہے تھے، اسی دوران انہوں نے حملہ کر کے ان کے تمام لوگوں کو شہید کر دیا تھا۔ جتنی ٹاپ لیڈرشپ تھی ان کو جب شہید کیا گیا تو اس زمانے میں مذاکرات جاری تھے۔ تو اس حوالے سے امریکہ کے اوپر یا اسرائیل کے اوپر کسی صورت بھی پاسداران انقلاب کی جو آرمی ہے وہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر اسرائیل کا دباؤ ہے امریکہ کے اوپر کہ ہر قیمت کے اوپر جو ہے وہ ایران کے ساتھ جنگ کی جائے۔ ایک وجہ یہ بھی بنی ہوئی ہے کہ بار بار ہمیں لگتا ہے کہ سٹارٹ ہونے لگے ہیں دونوں کے مذاکرات، لیکن درمیان میں تان ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں اسرائیل کا ہاتھ ہمیں نظر آتا ہے۔ امریکہ کی اندرونی سیاست بھی ہے۔ امریکہ کی اندرونی سیاست میں یہ ہے کہ اس وقت بے شمار لوگ، جو چوٹی کے لوگ ہیں، جو لیڈرشپ ہے ان کی، وہ سارے کے سارے اس وقت اس جنگ کے مخالف ہیں۔ لیکن امریکہ کیونکہ اس وقت بظاہر یہ نظر آ رہا ہے یہ کمزور پوزیشن میں ہے، تو ٹرمپ کسی صورت میں بھی کوئی ایسے مذاکرات میں نہیں پڑھ کے تو اس کا حل نکالنا چاہ رہا جس میں یہ محسوس ہو کہ ایران جیت گئے اور امریکہ ہار گیا۔ تو اندرونی اپنی عوام کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم جیتے ہیں، تو جب تک وہ حالات پیدا نہیں ہوتے ان مذاکرات کو آہستہ آہستہ طول دیا جا رہا ہے، لیٹ کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ کچھ ایسے حالات ہمیں مل جائیں جس میں ہمیں سیف پیسز مل جائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایرانی لوگ کیوں نہیں آئے؟ امریکہ والے تو آنے کو تیار تھے، جہاز تیار، سامان بھیج دیا، لیکن ایرانی نہیں آئے۔ یہ ایک حساس سوال تو ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک بہت بڑی ریزن سیکورٹی خدشات ہیں۔ سیکورٹی خدشات کیا؟ ایران نے اس سے پہلے بھی لیڈرشپ کو قتل کرنے کی، شہید کرنے کی ہر ممکن کوشش کیا، اور اس میں بارہا وہ کامیاب بھی ہوا ہے۔ اب لاسٹ ٹائم بھی پاکستان کے جہاز گئے، ایرانی وفد کو لے کے آئے اور پھر واپس بھی چھوڑ کے آئے۔ لیکن کہیں نہ کہیں اس حوالے سے ہمیں سیکورٹی کا ایک تھریٹ جو ہے وہ ہر محسوس ہوتا ہے ان تمام لیڈرز کے لیے جو ابھی بھی ہیں۔ یہی وجہ کہ پاسداران کا دباؤ ہے اس وقت تمام مذاکرات کار کے اوپر کہ وہ پاکستان کا سفر نہ کریں۔ پاکستان نے اگرچہ ان کو تمام گارنٹیز دی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب پاکستان تشریف لاتے ہیں۔ پھر ایرانی مذاکرات کے پاکستان نہ آنے کی ایک اور بہت بڑی وجہ امریکہ کا غیر سفارتی رویہ، ٹرمپ کی زبان۔ ٹرمپ کی زبان ہی قابو میں نہیں آ رہی۔ ہاں، آج کے دن اور کل کے دن کچھ قابو میں آئی ہے، اگر یہ 2 دن اور قابو میں رہی تو پھر ایرانی مذاکرات ہمیں پاکستان میں آتے ہوئے نظر بھی آ سکتے ہیں۔ ایران کا خیال کیا ہے اس بارے میں؟ ایران یہ کہتا ہے کہ امریکہ میں فوج اور پینٹاگون، فوج کہہ لے یا پینٹاگون کہہ لے، ان کی اپنی حکومت کے ساتھ نہیں بن رہی، ان میں چپکش پائی جاتی ہے۔ بہت سارے انہوں نے ٹاپ جو آرمی آفیسرز تھے ان کو نکالا۔
آج نیول سیکٹری کو فارغ کر دیا گیا. تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ آپس میں جو ان کی جنگ ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے. تو ایران یہ چاہ رہا ہے کہ اس معاملے کو جتنا ڈیلے کیا جائے مزید کوئی اس میں اپنے لیے کوئی اچھائی کا راستہ نکل سکے. ٹرمپ کی گرتی ہوئی مقبولیت کو ایران یہ چاہتا ہے کہ یہ مزید تقویت ملے, مزید ٹرمپ کے خلاف لوگ کھڑے ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ اچھا مذاکرات میں ہمیں جانے کا موقع مل جائے. امریکی جو ہمدرد تھے اس سے پہلے, نیٹو تھا سارا, اور جو ممالک تھے وہ تمام لوگ ایک ایک کر کے ٹوٹتے جا رہے ہیں. تو ایران کا خیال یہ ہے کہ جتنا لمبا جائے گا اس کے ہمدرد, اس کے ساتھی اس کو چھوڑتے ہوئے چلے جائیں گے. ابھی کل ہی وہ امارات کی طرف سے ایک دھمکی کہہ لیں یا ایک نوٹس کہہ لیں امریکہ کو دیا گیا ہے کہ اگر اس نے مالی مدد نہ کی جو اس نے اپلائی کیا ہے ڈالر سویپ کے لیے یا کرنسی سویپ جس کو آپ کہہ لیں. کرنسی سویپ ایک ایسا سلسلہ کار ہوتا ہے جس میں کو ملک جو ہے وہ اس ملک کا جو بینک ہے وہ امریکن اسٹیٹ جو بینک ہے اس کے ساتھ ایک خاص قسم پروگرام میں جاتا ہے. وہ اپنی کرنسی امریکن بینک کو دے گا اور امریکن بینک اس کے بدلے میں ڈالر دے دے گا. جیسے ہی حالات بہتر ہوتے ہیں مختلف شرائط کے تحت واپس یہ اپنی کرنسی واپس لے لیتا ہے وہ ملک اور ڈالر واپس کر دیے جاتے ہیں. ابھی اس میں ہمیں ہیزیٹیشن نظر آتی امریکہ کی جانب سے, جس پر امارات نے کہا کہ اگر آپ نے ہمارے پاس کرنسی سویپ کا ہمیں سہولت نہ دی تو اس صورت میں ہم اپنا پیٹرول ڈالر کی بجائے یوان میں سیل کرنا شروع کر دیں. حالات یہاں تک آ گئے ہیں. یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ امارات نے جو پاکستان سے اپنے پیسے مانگے تھے کسی حد تک وہ جائز بھی تھا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس نے ان تمام لوگوں کو پیسے دینے ہیں, ان تمام لوگوں کو ڈالر دینے ہیں جو اس وقت امارات سے ڈر کے مارے جا رہے ہیں. امارات کسی صورت میں بھی لوگوں پر, اپنے ان لوگوں پر جو وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی, بالکل بھی یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ڈالر واپس نہیں کریں گے, کیونکہ اگر یہ ڈالر دیں گے انہیں تبھی وہ اگلی دفعہ واپس آئیں گے. اگر ڈالر نہ دیے جائیں گے تو وہ دوبارہ کیوں وہاں کیا کرنے کے لیے آئیں گے. اس وقت امارات بھی بہت مشکل میں ہے. بہتر ہوا ہے کہ پاکستان نے ان کے پیسے واپس کر دیے. اور اسی طرح ایران کی ایک اور جو کوشش ہے اس حوالے سے کہ کسی طرح سے وہ اپنی عوام کو یہ بتائے کہ ایران جیتا ہے اور امریکہ ہار گیا. اب ہم اپنے ایک تیسرے سوال کی جانب آئیں گے. وہ سوال یہ ہے کہ جنگ بندی آخر کس نے کروائی. آپ نے خبروں میں یہ سن لیا ہوگا کہ اس میں بنیادی کردار پاکستان کا ہے. وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس حوالے سے ریکویسٹ کی تھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, اور انہوں نے اس بات پہ راضی انہوں نے ہوئے کہ ہاں ہم سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر دیتے. اس حوالے سے بہت سارے دوسرے ممالک کا بھی کردار مختلف لوگوں نے ڈسکس کیا, جس میں کچھ نے کہا کہ عمان, قطر, یورپی ممالک بیک چینل ڈپلومیسی میں شامل تھے, لیکن ان کا کردار اگر ہم کہیں کہ 20%, 15-20%, ہاں اتنا ہی ہو سکتا ہے. 80-85% جو اس میں جو سارا کردار تھا وہ پاکستانی کا تھا. اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ جنگ بندی ہو گئی, ریکویسٹ کی گئی, جنگ بندی بھی ہو گئی, اور پھر اس میں توسیع, جنگ بندی میں توسیع آخر کیوں کی گئی. ایسا تو نہیں کہ پاکستان نے کہا اور انہوں نے مان لیا. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی, بغیر وجہ کے ٹرمپ صاحب تو نہیں آپ کو پتا کرتے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ دونوں فریق اس وقت جنگ کے متحمل نہیں ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا لڑتے لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چونچ اور ایک کی دم. ایران اور اس وقت امریکہ کے درمیان ایک کی چونچ گم ہوئی ہوئی اور ایک کی دم گم ہوئی ہوئی ہے. 60 دن کی ایک حد ہوتی ہے ہر صدر کے پاس جو وہ کسی دوسرے ملک اگر وہ جنگ میں انوالو ہوتا ہے. 60 دن میرا خیال ہے کہ 28 تاریخ کو پورے ہوں گے, 28 اپریل کو. تو 28 اپریل کے بعد ہی مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ بندی میں ہمیں خاتمہ نظر آئے گا. اور امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ایران حملہ کرے اور اس کو ریٹیلیشن میں جنگ شروع کرنی پڑے, جس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی کانگریس اور اپنی عوام کو یہ کہہ سکے گا ہم نے تو حملہ نہیں کیا, ہم پر حملہ کیا گیا. حالانکہ جو ناکہ بندی کی گئی ہے وہ انتہائی سراسر ظلم ہے ایران پہ بھی اور باقی دنیا کے اوپر, جس کی وجہ سے دوبارہ پیٹرول کے ریٹ آسمان کو چھو. دونوں کی معیشت اور دنیا کا برا حال ہے. ایران کو دیکھیں تو ظاہر ہے اس کے اوپر تو بہت برے حالات ہیں, اس کے گزرے ہیں. دبئی پر پابندیوں کا اثر, جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کی, یہاں تک آ گیا ہے کہ وہ کرنسی سویپ کی ریکویسٹ کے اوپر آ گیا. تو ٹیمپریری پیس از بیٹر دین فل وار. میں تو یہ کہتا ہوں کہ شکر ہے کہ یہ عارضی طور پر ایک امن ہوا ہے, یہ کسی بھی صورت میں جنگ سے تو کم از کم بہتر ہے. مذاکرات کی ناکامی میں کس کس کا کیا کردار ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ پاکستان اس ناکامی کا ذمہ دار ہے. ایسا تو نہیں ہے. پاکستان تو نیک نیتی کے ساتھ امریکہ اور ایران دونوں کے ساتھ مصروف کار ہے, دونوں کو سمجھا رہا ہے. ایک کو سیز فائر کے لیے راضی کیا, دوسرے کو مذاکرات میں آنے کے لیے راضی کیا. سید عاصم منیر 3 دن کے لیے ایران میں رہے. آپ خود اندازہ لگائیں اگر پاکستان اس میں سنجیدہ نہ ہو, نیک نیت نہ ہو, وار زون میں جہاں پر کسی بھی وقت اسرائیل جو ہے وہ حملہ کر کے ایران کی لیڈرشپ پہ حملہ کر سکتا تھا, وہیں سید عاصم منیر پر بھی حملہ ہو سکتا تھا. ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کے طیارے 3 دن وہیں گھومتے رہے اور وہاں پہ حفاظتی حساب دیا رکھا ہے. ایسا تو نہیں تھا. تو یہ ایک مکمل آپ یہ کہ خطرے کے اندر رہے ہیں 3 دن, اور ان کو یہ سمجھاتے رہے کہ ان کا فائدہ کس چیز میں ہے.
पाकिस्तान का किरदार बेसिकली फैसिलिटेटर का है, ये सहूलतकार है, ये कोई डिसीजन मेकर नहीं है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान पे इतराज़ कर रहे हैं, उनका इतराज़ बिल्कुल बिलाजवाज़ है। पाकिस्तान फैसिलिटेटर है, पाकिस्तान डिसीजन मेकर नहीं है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान गैर जानिबदार है, पाकिस्तान जंग नहीं चाहता और पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन चाहता है। सवाल बहुत बड़ा कि ये जंग कब तक रहेगी। जैसे हमने पहले जिक्र किया कि पॉसिबल सिनेरियो ये है कि ये कुछ दिन के लिए हो सकती है, हो सकता है कुछ घंटों के बाद शुरू हो जाए, और हो सकता है कि कुछ लंबा चौड़ा टाइम ले जाए, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, साल लग जाए, वॉर ही ना हो। बात यह है कि कोई बड़ा इवेंट जो है, वो बड़ी एस्केलेशन जो है, वही अब वॉर को स्टार्ट करेगी। छोटा-मोटा काम को उसका सिलसिला नहीं करेगा। आज तक देखा ये गया पूरी दुनिया की हिस्ट्री में कि जब भी सीज़ फायर हुआ है तो 16% चांस ये होते हैं कि दोबारा जंग की तरफ दोनों फ्लिक जाते हैं, और 84% ये चांस होते हैं कि दोबारा जंग नहीं होगी। हमारी तो यही दुआ होगी कि ये 84% में ये वाली जंग है जो ना हो, 16% में ना आए। ईरान की प्रॉक्सीज अगर कोई बहुत बड़ा ऐसा काम कर देती हैं, इसराइल कोई ऐसी कार्रवाई कर देता है जो स्पॉइल करती है अमन को, उस सूरत में ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसराइल बार-बार लेबनान पे हमले कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है इस दोबारा काम के शुरू करने में। अब एक ज़ेली सवाल यहाँ ये आता है कि क्या इसराइल, इंडिया, अमारात ये सारे जंग के खात्मे के मुखालिफ हैं? बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि ये मुखालिफ है, और इसकी कुछ वजूहात भी हमें नज़र आती हैं। इसराइल का तो पूरी ये कोशिश है कि किसी तरीके की जंग दोबारा शुरू हो। इसराइल ईरान को कमज़ोर से कमज़ोर, बल्कि कमज़ोर तरीन देखना चाहता है। वो तो चाहता ही नहीं है कि किसी तरह ये जंग खत्म हो। उसकी तो ये भी कोशिश है कि ईरान के साथ अरब भी लड़े, ताकि अरब भी कमज़ोर हों और ईरान भी कमज़ोर हो। फिर दूसरा आता है इंडिया। इंडिया को असल में तकलीफ ये है, हालांकि पेट्रोल की उससे भी प्रॉब्लम हो रही है, एलएनजी की उससे भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन समझ से बाहर है, इनका दिमाग घास चरने चला गया। क्योंकि जब तक मोदी है इंडिया में, मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई ढंग का फैसला ये कर पाएंगे। इंडिया को वो दिमाग में एक चीज फिट हुई है, आईमैक, जो इसका इंडिया, मिडल ईस्ट, इसराइल और यूरोप तक का प्लान था। ये एक ऐसा ट्रेड रूट था जो इंडिया से स्टार्ट होना था, और इंडिया को वो ख्वाब उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा, ना निकल रहा है। आईमैक तभी आगे चल सकता है कि अगर इंडिया ये दोबारा जंग शुरू करवा दे किसी भी तरीके से। अमारात के मुआशी फवाद उसके हैं, वो तो चाहता है कि किसी तरीके से ईरान इतना कमजोर हो जाए कि दोबारा कभी भी अमारात के लिए नुकसान का बाइस ना बने। नतीजा नतीजा क्या है कि मुकम्मल जंग के हक में हो या ईरान की ताकत को कम करने के हवाले से, इन सारे ममालिक की कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से ईरान इंतहाई कमजोर हो, और इतना कमजोर हो कि वो दोबारा इनके मुकाबले में ना आ सके। सवाल यह है कि क्या अमन अब मुमकिन भी है या नहीं। तो इसका हकीकत पसंद जवाब तो ये है कि मुकम्मल अमन फिलहाल थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, कुछ टाइम लेगा, इतनी जल्दी नहीं हो सकेगा। शुरू में ये जो कंट्रोल्ड अमन है, ये जो सीज फायर है, ये भी बहुत भला है। ये भी अगर तवालत पकड़ जाता है तो कोई मसला नहीं है। अल्लाह करे कि ये जल्दी से जल्दी अमन में बदल जाए, अमेरिका अपने घर जाए, जान छोड़े इस पूरे खिते की, पूरी दुनिया की, और जाके अपना काम करे, और इसराइल को किसी तरीके नफ्स डाले। वरना दूसरा तरीका तो यही है कि ये सारे मुल्क इस जंग के बाद आपस में मिलकर बैठे, सारे मिलकर इसको नफ्स डालें। क्लोजिंग की तरफ जब हम आते हैं तो हम ये कहें कि ये जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं, ये जंग इस वक्त पूरी दुनिया को तंग कर रही है। ये आलमी ताकतों की एक शतरंज बन गई है, जहां हर ताकत हर ताकत शतरंज की चाल चल रही है। और सवाल हमारे लिए ये पैदा हो जाता है कि क्या ये जंग रुकेगी, या ये जो पॉज है फिलहाल, इसी पे हमें गुजारा करना पड़ेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें जरूर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीलॉग तक के लिए मुझे दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।